بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید سلیل، اور ابھی جو لیٹسٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ سپلیمنٹری کاز لسٹ جو جاری ہوئی تھی محسوس نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں، وہ ایک بار دوبارہ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اور کاز لسٹ نہیں جاری ہو گئی ہے. اس میں ٹائم بھی چینج ہو گیا ہے. پہلی سپلیمنٹری کاز لسٹ جو چینج ہوئی تھی اس میں 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا کہ 9 بجے جو ہے 3 جج جو ہے وہ فیصلہ سنائیں گے، اور یک دم 1 گھنٹے بعد جو سوشل میڈیا پہ بھی بوال کھڑا ہو گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کس طرح کا بینچ بنا کے مطلب یہ 3 رکنی بینچ اور یہ فیصلہ دے دے گا. یک دم ہی فیصلہ چینج ہو گیا ہے اور کاز لسٹ چینج ہو گئی ہے، اور کل کا ٹائم جو ہے وہ 12 بجے رکھ لیا گیا ہے دوپہر کو، اور فیصلہ جو ہے وہ 13 رکنی فل کورٹ بینچ جو ہے وہ کرے گا. تو بڑا آسان ہے. میں تو حیران ہوں، اس میں مشاورت بھی ضروری نہیں تھی، کیونکہ بار بار جو ایک سماعتیں ہوتی ہیں، ہر سماعت میں ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف آرائیں ججز کی بھی تھی، اور وکیل جس طرح انداز میں بول رہے تھے، جس طرح الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ سائیڈ لے رہا تھا، ایک سائیڈ پہ تھا، مطلب ایک پارٹی بن گیا تھا. اور وہ ایک فیصل صدیقی صاحب نے جو وکیل ہیں انہوں نے ثابت بھی کیا ہے، مطلب ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی وہی 2-3 پوائنٹ اٹھائے ہیں. باپ پارٹی کے حوالے سے جب بات آئی، چیف جسٹس نے 2018 کا حوالہ دیا کہ نہیں، اگر دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح ہوا ہے تو 2018 میں کیا ہوا تھا. تو قاضی صاحب چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ 2018 کا ذکر کرتا. یہ تو مطلب سامنے دکھائی دیتا ہے کہ ایک پارٹی کے بارے میں جب بات کرتے ہیں اس کو برا لگتا ہے، پچھلی چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں کہ اس ٹائم پہ بھی ایسا ہوا. جو بینچ ہے 13 رکنی، ان کا کام یہ ہے کہ یہ دیکھیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اس فیصلے کو، اور یہ سب کو پتہ بھی ہے. یہ محسوس نشستیں جو ہیں عوام نے جن کو منتخب کیا ہے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. ان لوگوں کی محسوس نشستیں ہیں، جن پارٹیوں کو محسوس نشستیں مل گئی ہیں، ان کو کیوں نہیں ملی ہیں کہ قاضی صاحب کا جو ہے جو فیصلہ تھا الیکشن سے پہلے کہ بلہ تحریک انصاف سے چھین لیا جائے، تو بلہ تحریک انصاف سے چھن گیا. اور ادارہ جو ہے ہمارا الیکشن کمیشن کا جو ادارہ تھا جس کی رسپانسبلٹی تھی، کیونکہ وہ ایک پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کا ادارہ نہیں ہے، پورے ملک کا ایک ادارہ ہے، آزاد ادارہ ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ تحریک انصاف کو دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور ان کو بتاتے کہ یار نہیں، الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، جو قاضی صاحب فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے کہ بلے کا نشان آپ سے چھن گیا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ پراپر ڈاکومنٹ جو ہے محسوس نشستوں کے لیے جمع کرا سکتے ہیں اور آپ اپنے محسوس نشستیں لے سکتے ہیں. مگر چونکہ ادارے نے بدنیتی کی ہے، وہاں پہ انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں نے 2-3 میٹنگز بھی کی کہ ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. پھر آخر میں انہوں نے حامد رضا صاحب کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. ویسے یہ بیسیکلی فرض بنتا تھا ادارے کا، الیکشن کمیشن کا. یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ ایک پارٹی کے خلاف نہیں جا سکتا، یہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں جا سکتا کہ اس سے سب کچھ چھپایا جائے اور ہم یہ کر لیں گے اور بعد میں یہ پوائنٹ نکال لیں گے، پھر یہ پوائنٹ نکال لیں گے، اس طرح سے یہ سیٹیں لے لیں گے. یہ ایک پلانٹیڈ گیم ہو رہی تھی. مگر چونکہ اب یہ کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے اور سپریم کورٹ جو ہے یہ فیصلہ ابھی کل فیصلہ ہے اور بہت قریب پہنچ گئے ہیں. جب ججز نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، سماعتیں ختم ہو گئی ہیں، جتنی پروسیڈنگس تھی وہ ختم ہو گئی ہیں اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اس کے بعد کوئی مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے، اعلیٰ عدلیہ ہے، ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ لوگ، مگر اس کے بعد سب ججوں کو اکٹھا کرنا اور پھر بیٹھنا اور پھر فیصلہ کرنا کہ آپ کی کیا رائے ہے، مشاورت کرنا، مشاورت کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ہر جج نے اپنے طریقے سے سوالات کیے ہیں، ہر جج کا اپنا ذہن بڑا کلیئر ہو گیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بس فیصلے کا انتظار کرنا تھا اور فیصلہ ایک شارٹ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے جاری کر دینا چاہیے تھا. کیونکہ شارٹ فیصلہ جاری نہ ہو سکا، اس لیے بیچ میں یہ کچ اور یہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. کل کا بڑا اہم دن ہے. اس فیصلے کے ساتھ ملکی سیاست کا رخ بدل جائے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے اس میں بہت اہم نکات ہیں. اگر یہ فیصلہ جس طرح کا حکومت نے یہ سیٹیں جو ہیں مالی غنیمت کی طرح آپس میں بانٹی ہوئی ہیں، اپنی جو نشستیں محسوس وہ بھی لی ہیں، اور یہ جو محسوس نشستیں ہیں تحریک انصاف کی یہ آپس میں بندر بانٹ کر کے لے لی ہیں. یہ 78 سیٹیں ہیں، جس میں 23 سیٹیں جو ہیں وہ تحریک قومی اسمبلی کی ہیں. تو یہ 23 سیٹیں بہت معنی رکھتی ہیں. یہ اتحاد جو حکومتی اتحاد ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، MQM ہے، شجاعت صاحب ہیں، ان کی چھوٹی موٹی پارٹیاں ملا کے ان کی جو سادہ اکثریت ہے اس کو 2/3 اکثریت میں بدل لیں گے. اگر یہ سیٹیں ان کی مل گئی، پھر یہ آئینی ترامیم جتنے بھی ہے وہ امینڈمنٹ کر سکیں گے. تو
پھر ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی، عدلیہ میں بھی یہ ہاتھ پاؤں مار سکیں گے ججز کا جو ہے، جس طرح ان کی وفاقی وزیر بتا رہے تھے کہ ہم ایک ایسا لا لا رہے ہیں جس میں 3 سال جو ہے وہ ججز کو ٹائم دیا جائے گا، ان کی ریٹائرمنٹ کی مدت میں 3 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بڑے ایسے مسائل ہیں، گمبھیر مسائل ہیں جن میں عدلیہ کا اسپیشل امتحان ہے، اور قاضی صاحب کا تو اسپیشل امتحان اس لیے کہ وہ چیف جسٹس سے پہلے ان کو بڑی اہم ذمہ داریاں تھیں اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں ان سے، مگر جیسے ہی وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گئے ہیں۔ جس طرح تھا بندیال کے بارے میں کہا جا رہا تھا شروع میں کہ یار یہ تحریک انصاف کا جج ہے، اور تحریک انصاف اور اس کا سسر اور ساس اور یہ ساس افلاں اور یہ وہ، ان کی گھر والی، ان کی بیٹی، اسی طرح کا معاملہ کچھ اس طرح قاضی صاحب کے کیس میں آ رہا ہے کہ ایک پارٹی کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو نامینیشن وہ بھر رہے تھے، جو جمع کرا رہے تھے الیکشن سے پہلے، کس انداز میں جیسے انہوں نے نامینیشن، جیسے وہ جنگ کر رہے ہیں، جیسے کوئی مارکا اچیو کر رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، ان کو کاغذ جمع نہیں کرنے دے رہے تھے، نامینیشن ان کی جمع نہیں ہو رہی تھی، الیکشن کمیشن میں ان کو چھوڑا نہیں جا رہا تھا، بلا کے ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا، اور ان کو بلاتے تھے، فون کرتے تھے، وہ گرفتار کر لیتے تھے۔ بڑے مشکل سے بیچارے جو ہیں وہ انڈر 16 اور انڈر 19 کی ٹیمیں جو ہیں، کیونکہ ان کی جو اے ٹیم تھی، جو پہلی ٹیم تھی، سینئر ممبران تھے، جتنے بھی صوبائی رہنما تھے، مرکزی رہنما تھے، ان کو تو گرفتار کر لیا گیا تھا تحریک انصاف کے۔ تو یہ جو بی گریڈ اور سی گریڈ کی ٹیم تھی، انڈر 19 اور انڈر 16، ان کو کھلایا اور وہ جیت گئے، وہ انہوں نے پہلی پوزیشن لے لی۔ تو یہ ان کا مینڈیٹ ہے، عوام نے ان کو دیا ہوا ہے، اور انہوں نے سنی اتحاد میں شمولیت کیوں کی؟ ان کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے اس نے ایک ابہام پیدا کر دیا ہے، الیکشن کمیشن بتا نہیں رہا، الیکشن کمیشن جو ہے اپنی ذمہ داری لے نہیں رہا، اور تحریک انصاف سے چھپ چھپ کے ہو رہا ہے۔ ہونا تو میں پھر بول رہا ہوں، ہونا ہی چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کی قیادت کو بلا کے، الیکشن کمیشن کا جو ادارہ ہے وہ بلا کے کہتے کہ یار یہ جو فیصلہ آیا ہے، اگر یہ نیوٹرل ہوتے تو یار یہ فیصلہ آیا ہے بلے کے حوالے سے، آپ لوگوں سے بلہ چھین لیا گیا ہے، مگر آپ کی مسعود نشستیں جو ہیں وہ آپ کو ملیں گی، آپ ایز اے پارٹی رجسٹرڈ ہیں، یہ لا میں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کر دیتے تو یہ مسئلہ کریٹ نہ ہوتا، کیونکہ پاکستان میں ہم لوگ پلاننگ کر دینا کہ یہ بندہ کیسے باہر ہو جائے، یہ بندہ بھائی عوام نے منتخب کی ہے، مقبولیت اور قبولیت کی بات نہیں ہو رہی، مقبولیت اگر ہے تو ان کو عوام نے منتخب کیا ہے، مقبول تب ہے جب عوام نے ان کو پسند کیا ہے، عوام نے ان کو چنا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے۔ اب یہ مالی غنیمت بانٹنا نہیں چاہیے، فیصلہ جو بھی آئے گا پوری قوم کو قبول ہوگا، مگر اگر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملتی تو یہ مالی غنیمت سرکار کو بھی نہیں مل سکتا۔ یہ آئین میں بھی کلیئر ہے، اگر آئین میں ہے تو یہ دکھا دیتے، جتنی پروسیڈنگ ہم نے دیکھی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ مالی غنیمت جو ہے یہ آپس میں بانٹ کے اس پارٹی کو باہر کر دیں اور آپس میں بانٹ کے آپ لے لیں۔ تو اس طرح کا کوئی اور بھی بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا کہ کوئی ایسے طریقہ نکال لیں کہ یار یہ سیٹ کو سائڈ پہ رکھ لیں، یہ نہ ان کی ہے، نہ سنی اتحاد کونسل کی، نہ تحریک انصاف کو ملیں گی، نہ سرکار کو ملیں گی، اور یہ ادھر رکھ لیتے ہیں، مگر یہ ہم ان کو یہ اجازت دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ کار کیونکہ قانون سازی بھی کرنی ہے۔ یہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، یہ فیصلہ ایسے فیصلہ بہت مشکل ہے کہ ججز مینٹلی اس کے لیے پریپیئرڈ ہوں گے، کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، اور جتنے بھی منصور علی شاہ صاحب اس کے بعد جو ہیں ان کا ٹائم آ رہا ہے۔ اگر یہ فیصلہ سرکار کے حق میں جاتا ہے تو قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور 3 سال مزید وہ رہیں گے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے اور بھی بہت چیزیں ریلیٹڈ ہیں، ملکی سیاست آگے کیسے جانی ہے، کیسے نہیں جانی، یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یہ بالکل رخ چینج کر دے گا۔ تحریک انصاف کو بھی یہ لوگ جو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تحریک انصاف کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ اکثریتی جماعت ہے، وہ اور بھی اوپر آ جائیں گے، ان کی اسٹرینتھ مزید بڑھ جائے گی، وہ بات بھی کر سکیں گے، اسمبلی میں اپنی بات آسانی سے پہنچا بھی سکیں گے، چاہے آپ جتنے مسائل کھڑے کر دیں، مسائل اب بھی ہیں، اور یہ 50 لاکھ اور بھی 23 لوگ اور بھی بیچ میں ساتھ آ جائیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یار ان کی آواز دب جائے گی، ایک بندے کی دب جائے گی، 10 بندوں کی دب جائے گی، 20 بندوں کی دب جائے گی، 30 بندوں کی دب جائے گی۔ یہ 23 سیٹیں ہیں اور 82 وہ لوگ ہیں، تو یہ 100 کراس کر جاتے ہیں۔ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں ملتی ہیں تو وہ ملک کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہوگی، جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی جماعت ہوگی، اور ان کو مین اسٹریم پولیٹکس سے علیحدہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو پارٹی ابھی تحریک انصاف نے اتنے عرصے میں پختونخوا میں 10 سال حکومت کرنے کے بعد، یہ 11واں سال ہے مرکز میں حکومت کرنے کے بعد، وہ پارٹی جو ہے بلوچستان کی پارٹی، چاروں صوبوں کی، آزاد کشمیر میں، گلگت میں، تحریک انصاف نے جو نام اور جو جگہ بنا لی ہے،
یہ یکدم نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا اور ناممکن سا لگ رہا ہے۔ عمران خان جب تک ہیں یہ پارٹی رہے گی، اور عمران نے جو کیا ہے تو میرے خیال میں اللہ ان کو صحت دے، ان کو زندگی دے، اس کے بعد بھی یہ پارٹی جو ہے اس نے اپنا مقبرہ جو ہے وہ اگر بنانا بھی ہے تو وہ بھٹو سے بڑا ہوگا، اس کی سیاست ختم نہیں ہوگی، اس کا جو اس کا نام ہی نہیں ہوگا اسی کے پیچھے لوگ جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے موروثیت کو آلموسٹ تو نہیں ہے مگر تقریباً بس اختتام کو ہے، تھوڑا بہت لگ رہا ہے ایسا ہے کہ لوگ اس سے اکتا گئے ہیں ان دو جماعتوں سے، تو بڑا احتیاط کرنی چاہیے۔ آگے سیاست چل رہی ہے، اللہ خیر کرے، ملک جس میں اچھا ہوگا اللہ وہی کرے گا، مگر جو ججز آپس میں جس طرح ان کی رائے نہیں ملتی، اس پوری پروسیڈنگ سے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس بار جو ہے یہ فیصلہ سرکار کے خلاف ہونے جا رہا ہے، مطلب جن کی سیٹیں ہیں ان کو ملیں گی، اگر ان کو نہیں ملیں گی تو مالی غنیمت بھی ان کا تقسیم نہیں ہوگا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ کل اس میں مزید جو فیصلہ آئے گا تو مزید بات کریں۔